روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی ذکر اہل بیت کے لیے کیا ہے اور کسی اور تذکرے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ بہت سنا ہوگا آپ نے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شروع بظاہر تو یہ دو جملے ہیں، اگر شعراء کے انداز سے دیکھا جائے اور اسے توڑا جائے تو ایک مصرع ہے اور وہ بھی برابر۔ آپ دیکھیں اس میں ذرا یہ محسوس نہیں ہوگا کہ پہلا جملہ بلند ہے اور دوسرا چھوٹا ہے، یا دوسرا بلند ہے اور پہلا چھوٹا ہے۔ آپ دیکھیں حسین و منی وانا من الحسین، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بظاہر یہ جملہ ایک ہی شخصیت کے لیے کہا گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دان محترم، آپ دیکھیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ دیکھیے آپ۔ لیکن میں کچھ سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں حاضر ہوا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، خطبہ خطیب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب بیٹھے ہیں۔ جناب آپ دیکھیں یہ جو رسول خدا نے بیان فرمایا، کون کہہ رہا ہے اس جملے کو؟ کائنات کا افضل ترین شخص، جس سے بہتر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اس جیسے تو بنائے اس سے بہتر نہیں بنائے۔ آپ دیکھیں ویسے تو بنائے لیکن اس سے بہتر نہیں بنائے۔ وہ شخصیت کہہ رہی ہے، کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ ایک بچے کے لیے۔ کسی بھی کلام کا وزن شخصیت سے پہچانا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ آپ جو چاہ رہا ہوں عزیز غور کیجئے گا، آپ دیکھیں بھئی جیسی شخصیت ہوگی ویسی جملے ہوں گے، ویسی فکر ہوگی، اور وہ ہر کسی کے لیے ہر سب کچھ نہیں کہتی، بلکہ شخصیت دیکھ کر کے کہتی ہے کہ کیا جملہ کس کے لیے کہا جائے۔ آپ دیکھیں جیسی شخصیت وہ ویسی جملہ کہا جائے۔ تو یہ جو جملہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ کس نے کہا؟ کائنات کے افضل ترین پیغمبر نے، سردار انبیاء نے، 1,23,999 انبیاء کو جس ذات پر فخر ہے اس کا یہ جملہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور اس نے کہا کب؟ بس یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ اس نے کہا کب یہ جملہ؟ کس سن میں جا کر کے کہا؟ جس وقت یہ جملہ کہا تو اس وقت امام حسین کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ 4.5 ہجری میں، شاید 4.5 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے۔ 4.5 ہجری سے 11 ہجری کے ابتدائی 2 مہینے تک، تو یہ کتنا عرصہ ہوا؟ زیادہ سے زیادہ حسین 6 برس، پونے 6 برس، یا 5 برس، یا 2 برس، یا 1 برس، یا 2 دن، یا 1 دن۔ اس سن میں کبھی بھی کہہ دیا رسول نے یہ جملہ؟ کبھی بھی اس سن میں، جب امام حسین آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، یا امام حسین انگشت مبارک پکڑ کر کے چلنے لگے تھے، یا امام حسین پشت رسالت تک آنے لگے تھے، یا امام حسین زانوِ رسالت پر بیٹھنے لگے تھے؟ یعنی یہ جملہ اس سن میں کہا کہ جب امام حسین پر اگر دیکھا جائے ساری چیزیں ہٹا دی جائیں، ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ ساری تکالیف ہٹا دی جائے، کہ حسین پر ابھی شرعی طور پر کوئی ذمہ داری لاگو نہیں ہوئی ہے، کوئی عائد نہیں ہوئی ہے شرعی طور پر، جبکہ معصوم کا منصب الگ ہوتا ہے، شریعت کے مسائل بھی معصوم کے لیے الگ ہوتے ہیں، ہم پر شریعت 15 برس کے بعد لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدہ معبودی میں رکھ دیا کرتے ہیں۔ جو چاہ رہا ہوں ذرا اس زاویے کی بھی مجلس سنا کیجئے، جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے۔ بھائی ذہن پیدا ہوتے ہیں یہ تو رکھ دیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچے نہیں، ہم لوگ نجس پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کیا ہے؟ یہ تو طیب و طاہر پیدا ہوتے ہیں، تو فرق ہوا نہیں۔ لیکن رسول نے جو کچھ بیان کیا ذات امام حسین کے لیے کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، بھائی یہ جملہ ہے ذرا سا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یہ کس وقت بیان کیا؟ جب حسین 1 برس کے، 2 برس کے، جو بھی سن لے لیں، زیادہ سے زیادہ 6 برس، اس سے کمی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ابھی حسین نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی کوئی ذمہ داری ادا ہی نہیں کی، زیادہ دیکھا جائے تو ابھی نماز تک نہیں واجب ہوئی ہے، ابھی کوئی امتحان نہیں دیا، ابھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اور کہہ کون رہا ہے کہ تقریباً جو سارا دین پہنچا چکا، ساری شریعت پہنچا چکا، ساری ذمہ داریاں پہنچا چکا، سب کچھ، کم سے کم اس وقت رسول کا سن اگر دیکھا جائے تو 57 برس کا، 57 برس کا اولو العزم پیغمبر جو ساری ذمہ داریاں پہنچا چکا، وہ اس بچے کے لیے کہہ رہا ہے جس نے ابھی کچھ نہیں کیا، اور وہ جملہ بھی وہ کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے۔ یعنی دیکھیے ایک وہ ہے جو ساری ذمہ داریاں ادا کر چکا،
تو جو ساری ذمہ داریاں ادا کر سکا وہ اس کے لیے کہہ رہا ہے جس نے ابھی کچھ نہیں کیا، اور بات کہہ رہا ہے برابر کی، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میری برابر ہے میں اس کی برابر ہوں۔ تو ہم نے حسین کو کربلا کے بعد نہیں مانا، ہم حسین کو کربلا کی وجہ سے نہیں مانتے کہ امام حسین نے اتنا بڑا امتحان دے دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، اس وجہ سے ہم نے 28 رجب کا اتنا بڑا جلوس یا عزیزو بڑے گاؤں کی اس گاؤں کی وہ ہماری، اور یہ سب ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں گھر لٹا دیا، دین بچا دیا، شریعت بچا دی۔ جتنے بھی القابات ہیں نوازے جا رہے ہیں وہ عزیزو اس وجہ سے نہیں کہ حسین نے اتنا بڑا امتحان دے دیا، وہ تو خلقی حسین ہوا ہے۔ فرمایا ہے کربلا کے بعد نہیں فرمایا۔ اور کیجیے گا جو بات کہہ رہا ہوں آپ اسے سوچئے گا، امتحان کا محتاج نہیں ہے، یا حسین امتحان دے کر کے حسین نہیں بنے، حسین کو ذمہ داری ادا کر کے حسین نہیں بنے، وہ تو خلقی حسین ہوئے۔ آپ دیکھیں جو کچھ رسول نے، بھئی ہم وہی تو شریعت مانتے ہیں، وہی تو چیزیں مانتے ہیں جو رسول نے فرمائی ہیں، وہی تو مانتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو مان رہا ہے یہ اس لیے تھوڑی مان رہا ہے امام حسین نے کربلا کو انجام دے دیا، یہ اس لیے مان رہا ہے کہ اس کے لیے رسول نے فرمایا۔ اور کس رسول نے؟ کہ جو کائنات میں سب سے افضل، وہ کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے، اور کیا کس کے لیے رہا ہے؟ کہ جو ابھی آغوش میں بیٹھا ہوا ہے یا سینے پسا ہے یا پشت رہا ہوں۔ عزیزو آپ دیکھیں حسین کو پہچانو، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر فرماتا ہے اس کی شخصیت کے بارے میں بہت خوشی دو۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھو رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہچانو اسے، پہچانو کس کے لیے؟ جس نے ابھی کچھ نہیں کیا، کچھ کیا ہی نہیں اس کے لیے۔ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے میں اس سے برابر کا جملہ والے ہوئیں گے۔ کربلا کی وجہ سے نہیں حسین کو مانیں گے۔ کوئی کربلا کی وجہ سے کہے تو ہم کربلا کی وجہ سے حسین کو نہیں مانتے، اور اگر کربلا کی وجہ سے مانیں گے آپ تو پھر جو اور 11 امام ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ کیا آپ کسی کو کم مانتے ہیں حسین سے؟ اور انہوں نے تو کربلا نہیں بنائی بھئی، اور انہوں نے تو نہیں بنائی کربلا، تو انہیں کم مانتے؟ نہیں، ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو کسی امتحان کی وجہ سے ان کی شخصیات میں اضافہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ امتحان دے دیا اور ان کی شخصیت میں اضافہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے کچھ۔ یہ تو خلقی حسین ہوئے، یہ تو خلقی عزیزو آپ دیکھیں محمد ہوئے ہیں، سب کے سب محمد ہیں۔ ہم دیکھیں سب سے بڑی فضیلت جو کچھ بھی فرمایا امام حسین کے بارے میں، وہ اس وقت وہ سین ہے جب کچھ کیا ہی نہیں حسین نے۔ آپ دیکھیں خود غور کیجئے، بھئی کچھ کیا ہی نہیں، رسول فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی امتحان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک جملہ ہے، آپ لوگ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور ادب کی دنیا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ حسین منی وانا من الحسین۔ ہم ایم اے کر رہے تھے لکھنؤ یونیورسٹی سے، تو اس میں مولانا ایک جملہ اردو ادب میں ہے کہ بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے۔ ہم سوچا کرتے تھے یہ محاورہ کس پر صحیح اترتا ہے، سوچتے تھے، آپ بھی دیکھیں آپ نے بھی سنا ہوگا بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، بچے کا کس پر صحیح اترتا ہے۔ لیکن جب بڑے ہوئے اور ہم نے یہ حدیث پڑھی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، فوراً یہ محاورہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ محاورہ اگر صادق آتا ہے تو شخصیت امام حسین کے لیے صادق آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، تو کربلا کی وجہ سے نہیں۔ اب جو لوگ آتے ہیں اتنی بڑا مجمع، یہ مستورات اور اخیار آپ نے دیکھا مرادیں منہ مانگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور ادھر پہنچ رہے ہیں امام حسین کوئی ذوالجناح کو چوم رہا ہے، کوئی علم کو چوم رہا، مرادیں ماننے تو فوراً کائنات کا رسول در سید پر جا کر کے بیٹھا۔ ابھی بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو،
اب جو آمد کا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مراد اب جو آمد کا سلسلہ شروع ہوا، رسول بیٹھا ہوا ہے دروازے پر. بھائی کیا بات کہ اس کے رسول کے گھر نواسا آیا ہے، سب فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے کے آئے ہیں. عزیزو، امت مسلمہ کی عقل پر پتھر پڑ گئے. اب 3 شعبان المعظم کو یہ سارا واقعہ ہر کتاب میں ملے گا، اور آپ کو کہیں نظر نہ آئے تو بہت سے لوگوں کے یہاں قوالیوں میں نظر آ جائے گا، اس لیے کہ انہیں حسین قوالیوں سے ملا ہے. اور تو آپ دیکھیے گا انہیں قوالیوں سے حسین ملا ہے، وہاں نظر آ جائے گا. لیکن ہمیں تو افسوس اس بات کا آتا ہے، جس تاریخ کو فرشتے مبارکباد دیتے ہیں یہ مسلمان سال کی پہلی تاریخ میں کہیں نہیں دکھا سکتے رسول نے کسی کو. سب کے یہاں ملے کہ مبارکباد دینے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے اتنے غافل ہو گئے، یہ تو وہ بھی کام نہیں کرتے جو فرشتے کرتے ہیں. اگر کرتے ہوتے تو مسلمان ہوتے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو آئے فرشتے. میں تو بس کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی وجہ سے یہ مرادیں نہیں، کربلا کی وجہ سے حسین نہیں. اب جو بیٹھے تو فرشتے آئے، اب جو فرشتے آئے تو دیکھا رسول بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو، آپ کے یہاں نواسا آیا مبارک ہو. جب فرشتے آ رہے تھے فطرس نامی بھی چلا آیا. توجہ چاہ رہا ہوں، اب جو فطرس نامی چلایا رسول کی نظر پڑی، پوچھا یہ کون؟ مجھے تو بس یہ بتانا ہے کہ حسین کربلا کی وجہ سے حسین نہیں تھا. یہ کون کا فطرس، اس کا حشر کیا ہے کہ معتوب. کس نے معتوب کیا؟ اللہ نے، بندوں نے نہیں، مخلوق نے نہیں، اللہ نے معتوب کیا. بس جیسے کا معتوب کیا تو فوراً کہا حسین کے گہوارے سے مس کر دو. 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا حسین کے گہوارے سے مس کر دو. لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آ جاؤ، پہلے گہوارے پر آ جاؤ. یہاں بھی تو رسول بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی تو رسول ہے. سوال فرشتہ رسول سے کرتا ہے. اب جو آیا تو معصوم ہے، اس کے بارے میں تو یہ جملے بیکار ہیں. تو آپ دیکھیے انہوں نے آتی مراد پوری کر دی کہ نہیں کی. یہ نظر نہیں آتا مسلمان کو، ملا نظر نہیں آتا. لگا دیا اس نے ہر جگہ پر، یہاں سے ہٹا رہا ہے کہ بھئی کیا فائدہ، فضائل پڑھنے سے کیا فائدہ ہے یہ کرنے سے؟ اگر فائدہ نہ ہوتا تو فرشتے کیوں آتے؟ آپ سوچئے، غور کرنے والی باتیں ہیں، غور کرنے والی باتیں بتا رہا ہوں. دیکھیں بہت سی تو بھائی اشارے کر رہا ہوں. کائنات کا رسول منبر پر خطبہ، پہچانو حسین کو پہچانو، اور سنو میں خطبہ. سامع صحابہ کرام جن سے بہتر کوئی مجمع نہیں، بھئی وہی تو سامع ہیں. ہم بیٹھے، روایت کہتی ہے خدا کی وحدانیت پر خطبہ رسول دے رہے ہیں، تو خطیب رسول جیسا، جس سے بہتر کوئی خطیب نہیں کائنات میں، کوئی ذات. اور ذکر اللہ کا جس سے بہتر کوئی تذکرہ نہیں. تو ذکر بھی عبادت، جو پڑھ رہا اس کا چہرہ دیکھ داری، اس لیے کہ یہ وہ بغیر وحی کے کچھ کہتا ہی نہیں. سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، 28 رجب ہے، ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، چلا، چلتے چلتے صحن مسجد میں آیا، انگشت مبارک میں دامن الجھا، بچہ صحن مسجد میں گرا. بچے کا گرنا تھا تو ایک مرتبہ خطیب نے دیکھا، رسول نے دیکھا. اب جو دیکھا رسول نے تو خطبہ توڑا، منبر چھوڑا، صحابہ میں راستہ بنایا، بچے کے قریب آئے، آ کر کے آغوش میں بچے کو اٹھایا، اسی راستے سے منبر پر آئے اور آ کر کے کہا ھذا حسین و فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے کہ اس رسول نے، یہ وہ رسول ہے جو بغیر وحی کے کچھ کرتا ہی نہیں، تو اس نے منبر کس کے اشارے پر چھوڑا، خطبہ کس کے اشارے پر توڑا، صحابہ میں راستہ کس کے اشارے پر بنایا، آغوش میں بچے کو کس کے اشارے پر اٹھایا، اٹھا کر کے جو لے کر کے منبر پر آئے تو کس کے اشارے پر آئے، اور زانو پر بیٹھا کر کے جو کہا ھذا حسین و فارفو ہو، تو یہ جملہ کون لے کر کے آیا؟ یہ تو بغیر وحی کے کچھ کرتا ہی نہیں. کی وحدانیت ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے. اب میں آپ تک پہنچاؤں، بتائیے کیوں، ضرورت کیا تھی؟ خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ منبر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ میں راستہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آغوش میں حسین کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اٹھا بھی لیا تھا تو منبر پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟
اور لے بھی آئے تھے تو پھر یہ فرمانے کی ضرورت کیا تھی کہ ہذا حسین فارفو ہو، اسے پہچانو. کہ مجمع جانتا نہیں تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یا مجمع جانتا نہیں تھا یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یا مجمع جانتا نہیں تھا یہ جناب کا نواسہ ہے، یہ حسن کا بھائی ہے. تو رسول یہ کہہ رہے تھے یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. یعنی رسول بتلانا چاہتے ہیں جاننا اور ہے. آپ سنیے، یہ انجان نہ بنیے جناب، یہ حسین ہے. ذرا سی غفلت ہوگی سب سمٹ جائے گا. یہ حسین ہے، حسین. اس کی خاطر ممبر چھوڑنا ہے، خطبہ اچھا اگر توڑ لیا کہ وہ بچہ تھے، حسین بچہ تھے، ہر پر نانا کے پاس کھیلا کرتے تھے. مؤلف نے لکھا قلم اٹھایا بچہ تھے. تو جب بچہ تھے، ابھی میرا بیٹا آ جائے اور آ کر کے گر جائے، اگر میں اتر کے چلا جاؤں دو سارا مجمع کہے گا انہیں مت بلانا، بچے کھلایا کرتے ممبر پر. کہہ دے گا، بتائیے کہہ دے گا. اگر کہوں جملہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے جو تہذیب بناتا ہے، جس کے اشاروں میں تہذیب ہے. وہ خطبہ توڑ رہا ہے، ممبر چھوڑ رہا ہے. صحابہ ذکر اہل بیت کو چھوڑ کر کے نماز کی طرف دوڑنے والوں پہچانو. بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں نماز کا مخالف نہیں ہوں. کبھی آپ سوچ رہے ہو وقت پر کیجئے نا مجلس، وقت پر کیجئے. لیکن سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے جب ایک عبادت ہو رہی ہو تو پہلے اسے مکمل کر لیجئے، بعد میں دوسری عبادت کی طرف بڑھیے. اور یہ میں یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے اخلاقیات میں ہے. تو کیا وہ بچہ تھے آ جایا کرتے تھے کبھی سجدے میں اور اس میں آ جاتے تھے. تو جب بچہ تھے تو رسول کو خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا، ممبر چھوڑنے کی ضرورت کیا، صحابہ میں راستہ بنانے کی ضرورت کیا، آغوش میں حسین کو اٹھانے کی ضرورت کیا. اور اٹھا بھی لیا تھا تو ممبر پر نہ لائے ہوتے. سیدہ کا گھر کہیں دور نہیں تھا، مسجد میں دروازہ کھلا کرتا تھا، تو اٹھا کر کے سیدھے لے کر کے جاتے اور سیدہ سے کہتے تم سے بچے نہیں سنبھالے جاتے. کوئی دور تو گھر نہیں تھا، فوراً وہیں لے کر کے جاتے، برابر میں تھا گھر دروازہ. اور کہتے یہ بار بار آ جاتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے. رسول کا آغوش میں اٹھا کر کے حسین کو سیدہ کے گھر نہ لے جانا، ممبر پر لانا، اس بات کی علامت ہے یہ سنو سال میں بچہ ہے، منصب میں بچہ نہیں ہے. اس کے منصب کو پہچانو، پہچانو. آپ سوچیں یہ منصب میں بچہ ہو گیا، یہ تو یہ کائنات کا رسول ہے، یہ تہذیب کو خلق کرتا ہے. اور اگر کیا بچہ آ کر کے گرا، ضرورت کیا تھی؟ ممبر چھوڑنے کی ضرورت کیا؟ خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا؟ وحی کا سلسلہ آپ دیکھیں، پہچانو وحی بھی حرکت میں آ رہی ہے. صحابہ میں راستہ بنانے کی ضرورت کیا، آغوش میں اٹھانے کی ضرورت کیا. بہت سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ، میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور جب کائنات ابھی کوئی چیز میں یوں دیکھنے لگوں سب دیکھنے لگیں گے اسے. تو جب رسول دیکھ رہا تھا میرا نواسہ گرا تو سارے صحابہ کی نظر گئی ہوگی کہ نہیں؟ تو گئی ہوگی. تو انصاف سے بتاؤ، اگر میرا بچہ آ کر کے گر جائے اور ایک نہ بڑھے تو میں کیا کہوں گا؟ سارا مجمع یہاں کے لوگ بڑے بدتمیز ہیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ کہا جائے گا کہ اتنی بھی تہذیب نہیں کہ ایک بچہ گر گیا تو کوئی اٹھا لے، خوشنودی مولانا کے لیے اٹھا لے. رسول کی آل ہے، رسول کے بال پر جان دینے والے. حسین آ کر کے ایک بچہ گرا تو سب کی نظر گئی ہوگی، سارے صحابہ کی گئی ہوگی. تو کوئی بھی اٹھ جاتا، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سنا ہوگا آپ نے، کوئی بھی اٹھ جاتا اور اٹھ کر کے جا کر کے اٹھا لیتا. یوں نہیں اٹھے تو رشتہ دار تھے، خوشنودی رسالت کے لیے اٹھ جاتے. بہت پڑھا ہے میں نے، آپ غور کیجئے گا، کہیں نہیں دکھا سکتے کہ کوئی اٹھا ہو، کوئی بھی اٹھا ہو. کہیں دکھا دیجیے آپ مجھے، روایت آپ نے سنی ہوگی، سب کچھ سنا ہوگا. کوئی نہیں اٹھا، اٹھنا تو درکنار رہا. توجہ چاہ رہا ہوں، کسی میں سبکی بھی پیدا نہیں ہوئی. جیسے ہوتا نہیں ہے کوئی کام ہو، ابھی کوئی چیز ایسی ہو تو ایک دم ہوگا کہ لاؤ ہم بڑھے. ابھی یہ گلاس گرنے لگے تو آپ ایک دم بڑھیں گے، لاؤ سنبھال لیں. تو یہ ہوتی ہے. اور جب تک یہ دیکھیں گا ہم بڑھیں گے تو ایک دم یہ گر جائے گا تو آدمی بیٹھ جاتا ہے. وہاں سبکی بھی پیدا نہیں ہوئی کہ سبکی پیدا ہوتی، اور ہوتی تو پھر سوچ کر کے ٹھہر جاتے
کیوں؟ کہ ہماری قوت کے باہر کا کام ہے، ہوتی ہے نہیں، یہ فطرت ہے انسان کی، ذہن فوراً حکم دیتا ہے نہیں تمہاری قوت کے باہر ہے، نہیں، معصوب کی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اچھا نہیں ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو رسول منبر سے کہہ دیتے؟ ایسا تو نہیں ہے سب ایسی ویسے تھے، وفادار بھی تو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تو بڑا نام سنا آپ کے شہر میں، اپنے اس ملک میں بڑی بڑی مجلس ہوتی ہیں۔ ابھی میں اترا تھا، اترتے میں نے فون ملایا انگلینڈ، اور میں نے کہا لو میں آپ کے وطن میں آیا ہوں جہاں کی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ میں نے سن دکھایا، بولے ایک دو بلڈنگ دکھا دو، میں نے دکھائی دی کہ دیکھو یہ، انہوں نے دکھایا، میں تو بڑا نام سنا یہاں کا، تو بھئی سب کی پیدا ہوتی نہیں ہوتی، کسی میں نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو رسول کسی سے کہہ دیتے ذرا اٹھا لو بچہ گرا ہے؟ رسول خطبہ توڑ رہے ہیں، ممبر چھوڑ رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں، آغوش میں اٹھا رہے ہیں، پھر لے کر کے آ رہے ہیں، تو خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا؟ ممبر چھوڑنے کی ضرورت کیا؟ صحابہ میں راستہ بنانے کی ضرورت کیا؟ آغوش میں حسین کو اٹھانے کی ضرورت کیا؟ لے کر کے ممبر پر آنے کی ضرورت کیا؟ کسی سے بھی کہہ دیتے؟ نہ تو رسول نے کسی سے کہا، نہ کسی کی غیرت نے تقاضا کیا یا رسول اللہ خطبہ نہ توڑیے، ممبر نہ چھوڑیے، آپ راستہ نہ بنائیے، آغوش میں نہ اٹھائیے، کسی سے بھی کہہ دیجئے تو رسول کہیں گے میں کہہ دیتا اگر حسین بس حسین ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کہیں گے حسین ہے امام، اور امامت کو صحابیت سہارا نہیں دیتی، رسالت سہارا دیتی ہے۔ پر یہ کیا ہے نہیں، یہ صحابیت کے سہارے پر نہیں چلتی۔ حسین سہارے کا محتاج نہیں ہے، یہ تو آپ بتائیے دیتا نہ چاہیے تو نہیں، کوئی نہیں ملتا، اب نہیں ملتا۔ رسول نے خطبہ توڑا، ممبر چھوڑا، صحابہ میں راستہ بنایا، آگے بڑھے، آغوش میں اٹھایا، لا کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے کہیں ھذا حسین فارفو ہو۔ اب نہ وہ خطبہ، نہ وہ وحدانیت کا تذکرہ جس کو عبادت کہا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو رسول خطبہ دے رہے ہیں، ایک نہیں گیا مجمع میں سے اٹھ کر کے، ایک نے اعتراض، کوئی تو اٹھتا کہتا اور کہتا یا رسول اللہ ہم آپ کے نواسے کا ذکر سننے نہیں آئے ہیں، اللہ کا تذکرہ، خدا کی وحدانیت سننے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں۔ کوئی تو اٹھتا، ایک روایت نہیں کہتی کہ کوئی صحابی اٹھا، بڑے بڑے منہ چڑھے صحابہ تھے، ذرا سی بات کا انکار کر دیا کرتے تھے، رسول کی بزم سے اٹھ کر کے چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب رسول خطبہ سنا رہے تھے اور اس کے دوران امام حسین کو لا کر کے بیٹھالا اور آ کر کے کہوں جملوں میں مجلس پڑھنا شروع کی، تو ایک صحابی نہیں اٹھا۔ صحابہ کا نا اعتراض کرنا اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے جو ذکر خدا ہے وہی ذکر حسین ہے، جو ذکر حسین ہے وہی ذکر خدا۔ کوئی تو آ جائے آگے کو، لیکن آپ نہیں دکھلا سکتے کہیں پر۔ پہچانو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا رسول نے، کوئی آیا نہیں کہ جلدی میں جملہ کہہ دیا ہو۔ آپ پہچانو رسول حسین کو، پہچانو جو رسول پہنچا رہے ہے۔ کوئی کہ رسول ادھر مسجد میں پہنچے، اور یہ جملہ کوئی ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے جو کہا جاتا ہے، جو ذکر اہل بیت کو بخل انداز میں پڑھا جا رہا آج کل۔ میں بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو یہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ ان کی قبولیت کا دار و مدار ذکر اہل بیت پر، محبت اہل بیت پر۔ یہ حقیقت ہے، بہترین عمل ہے، یہ حقیقت ہے، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں، لیکن جس کا دل میں محبت اہل بیت نہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ نماز کی قبولیتوں کا دار و مدار ذکر اہل بیت پر ہے، لیکن جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ہمارے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں، بڑا اچھا جملہ ایک عالم کا ہے، اس سے پوچھا ہم نے کوئی عمل بتلاؤ، ایک آپ کو تحفہ دے رہا ہوں کہ کوئی عمل بتلائیے۔ بولے عمل؟
سب سے بہترین عمل ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھو، اول وقت پڑھو، بہترین عمل ہے۔ لیکن عزیزو بہت سی چیزیں، یہ موضوع کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا۔ جنت عقل مندوں کو ملے گی، بے وقوفوں کو نہیں ملے گی، چاہے کتنی پڑھ لے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ ساری جملے ہیں، ایسا نہیں ہے میں کیا خطیب ہوں، میں بھی ممتاز اللہ فاضل ہوں، یہ نہیں کہ وہ کہہ دیا ٹوپی والا نہیں اور فلانا نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں بہترین عمل، بہترین، لیکن پہچانو منصب پہچانو، آپ بغیر ان کے کچھ نہیں ہونے والا۔ بھئی ماں آپ دیکھیں رسول سجدے میں، ایک بچہ آیا اور آ کر کے دوڑا، دیکھا چلتا ہوا اور جا کر کے اپنی پشت رسالت پر بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام، کتنے صحابہ ہے؟ جب یہاں پر بھی لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، عرب کا لباس ایک سا ہوتا ہے، آپ جائیں گے اب بھی دیکھیں گے، چہرہ مورا بھی تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے، اور سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو جا رہا ہے تو وہ بچہ، جو جسے کہا جاتا بچہ تھے تو وہ کسی کی بھی پشت پر بیٹھ جاتا، کہیں تو بیٹھ جاتا، کبھی تو غلطی کرتا، بیٹھ جاؤ مولا کسی کی بھی پشت پر بیٹھ جاؤ، کہ میرا نانا ایک کی پشت پر بیٹھا تو اسے اٹھائے پھر رہے، کہیں پر کبھی تو کہا جائے، اگر جو لوگ کہتے ہیں بچہ تھے تو کہیں کبھی دھوکے سے بیٹھ جاتا، زندگی بھر پشت نہیں دھلتا اگر حسین بیٹھ جاتا کہیں کسی کی پشت پر، بتا رہا ہوں بہت کھل کر، جہاں بھی کہیں بیٹھ جاتا، لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ کسی کی حسین کسی کی پشت پر بیٹھے ہوں، سیدھے یہ بچپنے میں بھی اپنی بیٹھنے کی جگہ پہچانتے ہیں کہ ہمیں کہاں بیٹھنا، ہر جگہ نہیں بیٹھنا، اور جا کر کے بیٹھے، اب جو بیٹھے جا کر کے بتاؤ تو رسول نے پہچانو حسین کو، روایت کہتی ہے کہ رسول نے سجدے کو طول دیا ہے۔ اس مجمع میں بہت سو کے گھروں پر ایسے بچوں کے آتے ہوں گے پشت پر کہ وہ دے طول دے سکتا ہے، بعد میں فوراً ناراض ہوگا جا کر، جس کا بچہ ہوگا ماں پر بہن پر کسی پر، تمہیں نہیں، اسے روکا نہیں جاتا، خلل پیدا کر دیتا ہے، یہ بار بار پشت پر آ جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک جھوٹی حدیث دکھا دو کہ رسول نے کبھی کہا ہو، جیسے ہی پشت پر آیا تو رسول اور ذکر، یعنی رسول بتلانا چاہتے ہیں جب یہ پشت پر آ جاتا ہے تو سجدے کا مزہ ہی آنے لگتا ہے، تبھی تو سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، نہیں تو بتائیے آپ کبھی تو جھلا گئے ہوتے۔ ایک جھوٹی روایت دکھا دو کہ وہ بچہ اور ایک دو دفعہ نہیں بیٹھے، کبھی آپ سوچیں یہ متواتر تھا، کبھی امام حسن بیٹھ جاتے تھے، کبھی امام حسین بیٹھا کرتے تھے اکثر، یہ نہیں کبھی آپ سوچ رہے ہیں ایک دفعہ آ کر کے بیٹھے، پڑھیے گا روایتیں، اکثر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مورخ نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے لکھ دیا، بہت سنا ہوگا آپ نے، لکھا کہ بھئی اگر یہ معصوم تھے، امام تھے تو استقبال قبلہ بیٹھے ہوتے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوتے، یہ تو پھر استقبال قبلہ بیٹھے، پشت تھی قبلے کی طرف، دیکھ رہے تھے ادھر سارے نمازیوں کی طرف، تو اور آپ کے یہاں تو قبلے کی طرف پشت کرنا ہے، کہتے نہیں ہے پشت کرنا، گستاخ تجھے کیا شعور، کس کے بارے میں کہہ رہا، قبلہ استقبال قبلہ، یہ دیکھ بیٹھنے والا کون ہے، یہی قبلہ ہے، یہی کعبہ ہے، اسی نے کعبے کو بچایا، اسی نے قبلے کو بچایا، پہچان تو یہ ہے کون کہ یہ استقبال قبلہ بیٹھے، استقبال قبلہ کیوں بیٹھے، استقبال قبلہ بیٹھنا چاہیے، استقبال تو کیوں بیٹھے حسین، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سنا ہوگا آپ نے، حسین کیوں بیٹھے بھائی اس طریقے سے، دیکھ رہے تھے یہ حسین، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا، کربلا میں نہیں بچایا حسین نے نماز کو، بہت کھل کر کے پڑھ رہا ہوں میں، ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا، یہاں بیٹھے ہیں پشت پر، استقبال قبلہ دیکھ رہے ہیں، بچوں یوں دیکھا، اب جو سجدے کو طول دیا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی، اور جلدی والے ہوتے نہیں ہیں بہت، اس نے سر اٹھایا اور اٹھا کر کے دیکھا حسین، فوراً رکھ دیا سر، اور ایک دو نہیں، اکثر اٹھایا اور اٹھا کر کے دیکھا، ارے بھئی پشت اگر ہوتی تو سجدے میں سر کیوں رکھتا، دیکھتا رہتا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حسین بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھا حسین دیکھ رہے ہیں، فوراً سجدے میں سر، جو اٹھاتا تھا فوراً رکھ دیا کرتا تھا۔ کبھی آپ کی ذہن میں آئی یہ بات، یہ کیوں فوراً اٹھایا سر اور رکھ دیا سجدے میں، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سنا ہوگا آپ نے، یہ کیوں اٹھایا، اٹھا کر کے فوراً رکھ دیا، ایک لمحہ نہیں گزرا، اس نے دیکھا حسین بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے،
رسول فرما چکے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ جتنے نماز پڑھنے والے تھے یہ جنت کی لالچ میں نماز پڑھ رہے تھے، جنت کی لالچ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ایک تھا چبوترا مسجد کے باہر، اصحاب صفہ کا چبوترا، وہاں لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے، نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے آ کر کے، لیکن روایت پڑھیے گا، جو تاریخ پڑھیے گا، یہ سب تماشے اور گانے بجانے کے عادی تھے، اور نئے نئے ہجرت کر کے پیغمبر آئے تھے، ادھر گانے اور بجانے والے آیا کرتے تھے، یہ نماز چھوڑ کر کے فوراً بھاگ جایا کرتے تھے۔ پڑھیے روایت ہے کہ نہیں، چلے جایا کرتے تھے۔ حسین نے اپنے گھر کے دروازے سے جھانک کر کے دیکھا میرا نانا تنہا کھڑا ہوا ہے، یہ توہین نماز کر رہے ہیں، چھوڑ کر کے چلے گئے، کہا آج سجدے میں جانے دو، اور یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں میں، اور یہ کہہ کر کے عزیزو اب جو سب سجدے میں گئے، جا کر کے پشت رسالت پر یعنی اپنی جگہ پر حسین بیٹھ گیا۔ اب جو بیٹھے تو نماز کو چھوڑ کر کے جانے والے اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا جوانان جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے، جنت کو لالچ میں، جنت کی لالچ میں نماز پڑھنے والا فوراً سجدے میں گر گیا۔ کہا کل اگر دروازے پر پہنچ گئے جنت کے تو یہی کہے گا کل جماعت چھوڑ کر کے گئے تھے۔ پہچانو ہے کہ نہیں تاریخ جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار، ایک جو گیا ہو تو یہ کیوں کہتے ہو نماز کربلا میں بچائی؟ نماز تو بچپن میں بچا دی حسین نے، اور سالے خالی نماز نہیں، نمازی بھی بچا دیے۔ پڑھیے روایت ہے کہ نہیں، میں جو ایسی کہہ رہا ہوں بچائی۔ اب میں جہاں سن رہا ہوں بس وہاں پر آئیے، آپ توجہ چاہ رہا ہوں، پہچانو حسین کو۔ اب جو بچائی تو گیا کوئی ایک بتا دو، کوئی گیا؟ کوئی گیا؟ مولوی کہتا ہے کہ وہاں کیا ضرورت تھی، دروازے پہ بیٹھ جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، سب بچ جاتے، کوئی بھی نہیں جاتا، کہہ دیتے کوئی نہیں نکلے گا، پوری نماز پڑھ کے جاؤ۔ تو حسین وہاں کیوں بیٹھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے جب جیسا زمانہ ہوتا ہے، جیسا خطرہ ہوتا ہے، ویسے حفاظت کی جاتی ہے، جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسی حفاظت کی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ نمازی جماعت، جماعت کون؟ رسول خدا، امام جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب مطلب، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر، جناب مولا کائنات، نماز جماعت ہو رہی ہے، جناب ابو طالب بیٹھے دروازے پر۔ جو مولوی کہہ دیتا ہے کہ نماز نماز، کہ کیوں نہیں ابو طالب دکھائی نہیں دیے، تو عزیزو ابو طالب کہاں بیٹھے ہوئے؟ دروازے پر، پڑھو نماز۔ ہے اس مجمع میں عزیزو کوئی کہ اس کا بیٹا اس کی مرضی کے بغیر چلا جائے؟ بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں، زوجہ نماز پڑھ رہی ہے، ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ابو طالب۔ پڑھیے گا تاریخ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کافروں سے خطرہ ہے نمازیوں کو، تو کون بچا رہا ہے نماز کو؟ ابو طالب۔ عزیزو حسین کہاں بچا رہا ہے؟ پشت رسالت پر۔ جب باہر والوں سے خطرہ تھا تو دروازے پر بیٹھ کر کے نماز بچائی جا رہی تھی، اب اندر والوں سے خطرہ ہے نماز کو، اس لیے حسین پشت پر بیٹھ کر کے نماز بچا رہا ہے۔ یہ بھی وہی زمانہ ہے، اپنوں سے خطرہ ہے، حسین اس لیے پشت پر بیٹھا ہوا نماز بچا رہا ہے۔ اب جو بچا رہا ہے حسین کو پہچان، حسین کربلا سے نہیں بنا، یہ تو خلقی حسین ہوا، یہ تو پیدا ہی حسین ہوا، سجدے کو طول دلوایا حسین نے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، ابھی پڑھا جناب نے جناب حر والی بات پڑھی، آپ دیکھیں، پہچانو حر کو، پہچانو حر کون ہے، کتنے برس، بعض روایتوں میں 70 برس کا سن ہے حر کا، فوج یزید کا کمانڈر ہے حر۔ میں جو بات پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ حر کے لیے ملتا ہے حافظ بھی ہے حر، حاجی بھی ہے حر، صحابی بھی ہے حر، مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ کتنے 340 مقاتل ہیں، اور سب اہل سنت والجماعت کے لکھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی نہیں۔ 340 مقاتل ہے جناب، ہے 340 مقاتل۔ ایک میں یہ نہیں لکھا کہیں کہ شب عاشور سے پہلے پہلے کہ حر جنت میں چلا جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی چیز کا مخالف نہیں ہوں،
بات سمجھیے گا, آپ سمجھنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. سب کچھ ہے حور کے پاس, کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے؟ رہی بات احترام کی, جماعت کی, تو نماز پڑھی اس نے امام حسین کے پیچھے پڑھی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا قبول ہو جائے گی اس کی نماز؟ حسین کے پیچھے پڑھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے. اس مجمع میں کوئی پڑھ لے, آیت اللہ سیستانی صاحب کے پیچھے پڑھ لے, پاگل ہو جائے گا. میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, اور حر کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, بتائیے جناب, حر کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ حسین کے. تو جب حسین کے پیچھے نماز پڑھ کے ہٹا تو مورخ قلم اٹھاتا, حسین حر بخش دیا جائے گا. میں نماز کا مخالف نہیں ہوں, کبھی آپ سوچ رہے ہو نماز نہیں, میں نے آپ سے کہہ دیا نماز پڑھیے, واجب ہے, جماعت سے اور زیادہ ثواب ہے, سب کچھ ہے, لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ پڑھیے. میری بات بس اتنی سی ہے, پہچانو نماز کو بھی پہچانو. بھائی آ جاتا فوراً, سب مجمع نے نماز پڑھ لی, ساری فوج نے نماز پڑھ لی جو حر کے ساتھ دستہ تھا, تو جب تھا تو پھر اب بخش دیا جائے. بھائی بخش دیا جائے, نماز ہے, کیا یہ بھی نماز قبول نہیں ہوگی؟ حسین کے پیچھے جو پڑھی جا رہی ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیوں سناٹا چھا گیا آپ میں؟ بتائیے, یہ بھی نماز قبول نہیں ہوگی, پھر کون سی قبول ہوگی جو حسین کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے؟ فوراً کہے گا کوئی, اور جو رسول کے پیچھے پڑھ رہے تھے, پتہ نہیں اتنا نیا مجمع تو نہیں ہے, ابھی بتا رہے تھے جناب یہاں 100 سال سے ہماری اٹھتی ہے, جو رسول کے پیچھے پڑھ رہے تھے. اگر ایسی امام کے پیچھے پڑھنے سے نماز قبول ہو جائے تو قرآن میں سورہ منافقون نازل نہ ہوتا. آپ پہچانو, میں بات جو کہہ رہا ہوں اس بات پر جائیے گا. بھائی ہوتی نہیں ہوتی نہیں, یہ بتائیے, کسی نے لکھا اٹھایا؟ کوئی تو لکھ دیتا کہ بس آپ, اور احترام کا یہ عالم ہے کہ حر اور احترام کر رہا ہے امام سے, لیکن ادھر وہ چلا گیا. ایک نے نہیں لکھا شب عاشور سے پہلے اتنے مقاتل ہیں, کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ حر جنت میں چلا جائے گا. ایک مقتل میں نہیں ملا, کہیں روایت نہیں کہ حر جنت میں چلا جائے گا. ذرا سی دیر کے لیے شب عاشور, صبح عاشور در حسین پر آیا. بھائی کوئی تبدیلی تو نہیں, آ کے کوئی اس نے نماز تو پڑھی نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ کیا ہی نہیں, بس آیا, اور ادھر آیا آتے ہی کہا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. کہا تو دنیا میں بھی آزاد. کہوں جملہ کہوں, یعنی ذرا سی دیر کے لیے امام باڑے میں آ کر کے بیٹھا, ذرا سی دیر کے لیے, تو فوراً سند مل گئی. 70 برس کی عبادت بغیر محبت اہل بیت کے ان کو جنت تک نہیں پہنچا سکی. ذرا سی دیر کے لیے آیا در حسین پر, تو فوراً سند مل گئی. آج تک جتنے مقتل تھے کوئی مورخ قلم نہیں اٹھا رہا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا. ادھر حسین کے دروازے پر آیا, سب نے لکھنا شروع کیا, حر بخشا گیا, حر بخشا گیا, حر بخشا گیا. اب تو پہچان لو جنت در حسین پر ملتی ہے, بغض اہل بیت سے جنت نہیں ملتی. نہیں تو بتائیے آپ, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کہاں پر بتائیے کوئی ہے؟ پہچانو, منصب پہچانو در اہل بیت کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نماز چھوڑنے لگے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے. چھٹے امام نے فرمایا وقت یا دیکھیں قدر کیجئے. آپ پہچانو منصب. آپ دیکھیں, میں بہت سی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے وجہ یہ ہے, علماء کرام کے درمیان پڑھ رہا ہوں, کبھی مجھ پر بعد میں تقریر ہو جائے. عقل مند کو ملنی ہے جنت, کبھی موقع ملا تو یہ موضوع بتایا. وہب قلبی, آپ نے بھی مرثیہ, ابھی مرثیہ ہو رہا تھا, آپ لوگوں نے تو بہت سنے ہوں گے, بزرگ میرے سنتے رہتے ہوں گے. وہب قلبی آیا. کون تھا وہب قلبی؟ میر علی صلی اللہ مقامہ نے مرثیہ بھی کہا ان کے اوپر, کہا ہے, آیا. وہب قلبی کون تھا؟ عیسائی تھا. عیسائی. ماں کیا تھی؟ عیسائی. بیوی کیا تھی؟ عیسائی. حسین یوں ہی 28 رجب کو گھر نہیں چھوڑنا ہے, میں جو پڑھ رہا ہوں. عیسائی تھی, چل رہی ہے, زوجہ کو لے کر کے آ رہا, رخصت کر کے لا رہا,
آیا دیکھا بیابان جنگل، ایک طرف چند لوگ، اجڑے ہوئے خیمے، دھواں اٹھتا ہوا، بھوک پیاس آلاتش کی آوازیں، اور ایک طرف لاکھوں لوگ، آسائش، کھانا پانی، عیش عشرت۔ ماں کی نظر پڑی، حسین کو اگر پہچاننا ہے تو ماں کی آغوش سے پہچانو، جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ماں بناتی ہے عزادار، ماں بناتی ہے ذکر اہل بیت کے لیے، ماں بنا ذمہ دار ہے عزاداری کی۔ عزیزو ماں چاہے جو عیسائی ہے، اب جو دیکھا کہ بیٹا جا کر کے دیکھ کیا ہے، زوجہ ساتھ میں کہہ دیتا کیا مصیبت ہے کیا، فوراً گیا، جا کر کے پوچھا، سارے حالات معلوم کیے، آیا اور آ کر کے ماں سے کہا نبی کا نواسا ہے، اس کی امت اسے گھیرے ہوئے قتل کرنے کے لیے۔ اچھا قتل کرنے کے لیے گھیرے ہوئے؟ ہاں گھیرے ہوئے۔ چلو پھر سامان اٹھایا زوجہ کا، ماں کا، تو ماں کہتی ہے بیٹا کیا ارادہ ہے، اتنے پہ بھی تم جا رہے ہو؟ کہا ماں پھر کیا، چلو چلتے ہیں وہیں۔ اور لے کر کے ماں پہنچی، روایت کہتی ہے جا کر کے امام حسین کے دست مبارک پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی۔ اور جب فوراً کارزار سجا ہوا تھا تو کہا جاؤ بیٹا قربان ہو۔ ماں کہہ رہی ہے زوجہ کو لے کر کے آیا ہے، بیوی ساتھ میں ہے، گیا حسین کے قریب، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، گیا جا کر کے امام حسین کے قریب، کہا مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، کہا جاؤ اپنی ماں سے لو، اپنی زوجہ سے مل کے ہو، یہی تو کہا، آیا ماں کے قریب، فوراً ماں نے کہا بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تو جیسے ہی کہا تو فوراً زوجہ کی طرف مڑا، ماں بناتی ہے عزادار، بس زوجہ کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا اے دودھ نہیں بخشوں گی، فوراً کہا، روایت کہتی ہے خبردار، جانتی تھی ماں فطرت ابھی رخصت کر کے لایا ہے، زوجہ کی محبت دل میں ہو سکتی ہے لیکن فرض کیا ہے، وقت کے اس بات کا متقاضی، وقت کیا کہہ رہا ہے اس وقت، بس جیسے یہ کہا فوراً تو فوراً پلٹا گیا۔ اب جو گیا جا کر کے جنگ کی، 7 یا 13 جنگ میں اس نے واصل جہنم کیے، آخر میں یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیر کے وہب قلبی کو قتل کر دیا۔ جیسے قتل کیا تو ماں اور زوجہ دوڑی، جب دوڑی تو یزیدیوں نے سر کو لیا اور لینے کے بعد ماں کی طرف اچھالا، جب اچھالا تو ماں آگے بڑھی، آغوش میں سر کو لیا، لے کر کے بہت کے سر کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد یہ کہہ کر کے یزیدیوں کی طرف پھینک دیا جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، یہی تو کہا ہے، واپس نہیں لیتے۔ کہوں عزیزو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے وہب نے کیا کیا آ کر کے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بتائیے کیا کیا وہب نے آ کر کے؟ کوئی ارکان شریعت بجا لایا؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کچھ کیا وہب نے، آیا گیا، گیا آیا گیا، بھائی اتنا ہی تو کیا۔ اب منصب بتاؤں وہب کا، آیا اور گیا، کچھ نہیں کیا اس لیے کہ وقت نہیں تھا، بھائی اتنا تھا آیا اور گیا، بس جتنا آیا اور گیا میں تو جس فہرست میں عباس کا نام لکھا ہوا ہے، جس فہرست شہادت میں حسین کا نام لکھا ہوا ہے، جس فہرست شہادت میں علی اکبر کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں ہی وہب کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی وہب نے بتلا دیا شریعت کسی اور شے کا نام نہیں ہے، اطاعت معصوم کا نام شریعت ہے۔ کسی میں ہمت کے کہہ دے وہب نہیں جائے گا جنت میں؟ ہے کسی میں ہمت کہہ دے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا؟ بتائیے کیا کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا کیا اس نے؟ آیا اور گیا، یہی تو۔ اب بتاؤ ہے کسی میں ہمت کہہ دے جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ ہے؟ پہچانو حسین کو، پہچانو حسین کیا ہے۔ اور کہوں آپ کو آئیں، یہ لمحوں کی بات ہے، لمحوں کی آیا اور گیا، بس لمحوں کی بات ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اس فہرست میں جو 70 برس کے تھے اور آنے والا بھی ہے اس میں۔ اور بتاؤں اب ماں کا منصب پہچانو، زوجہ کا منصب پہچانو، کس منصب پہ پہنچی زوجہ اور ماں؟ جس رسی میں زینب بندھی ہوئی ہے اسی میں ماں بھی بندھی ہے وہب کی۔
रोजा नहीं बन रही, बन रही है। आप देखो, पहचानो। मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना करें, आप पहचानो, इबादत को पहचानो। इबादत क्या है? इसीलिए मासूम ने फरमाया अक्लमंद को जन्नत मिलेगी, और जजा और सजा का दारोमदार अक्ल के ऊपर है। वक्त किस बात का मुतकाजी है? वक्त क्या आपसे मांग रहा है? आप जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, आप देखिए वक्त क्या मांग रहा है। कहूं और फिर कहूं, आप कहेंगे इसी के पीछे पड़ गए। इमाम हुसैन ने कहा मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा मेरी हिफाजत कौन करेगा? ये किसका बेटा है? कौन कह रहा मेरी हिफाजत कौन करेगा? जिसका बाप मैदान कारजार में ये कहता हो हमें परवाह नहीं कि मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े, वो कह रहा नमाज। रोजे आशूरा नमाज इमाम हुसैन ने पढ़नी। अब जो पढ़ने का वक्त तो कहा बताओ, यही तो कहा इमाम हुसैन ने हम नमाज पढ़ेंगे। तो क्या नमाज नहीं पढ़ रहे थे 2 मुहर्रम से अभी तक 10 तक पढ़ रहे थे? तो फिर आज क्यों कह रहे हैं जमात होगी? पहचानो, नमाज को भी पहचानो। मैं नमाज पहचानवाना चाह रहा हूं आपको। भाई पढ़ना है इमाम हुसैन, नमाज पढ़ रहे थे, जमात हो रही थी नहीं। तो मैदान में आकर के क्या कह रहे थे? यानी हुसैन बतलाना चाहते हैं देखो ये यजीदी भी नमाजी हैं, हम भी नमाजी हैं, अब बताओ तुम्हें कौन सी नमाज पढ़नी है? वो पढ़नी है यजीदियों वाली या हुसैन वाली नमाज पढ़नी है? आप कहेंगे मौलाना ने नमाज को अलग कर दिया। मैं नमाज अलग नहीं कर रहा हूं। ये जो मस्जिदों में बम छोड़ रहे हैं ये वही यजीदियों वाली नमाजी हैं। मैं पहचानवा रहा हूं आपको। ये जो कत्ल गारत कर रहे हैं, जो इस्लाम बदनाम हो रहा है, आतंकवाद का ठप्पा जो लग रहा है, वही यजीदी वाले नमाजी। ये हुसैन बतला रहा है हम पढ़ेंगे, बताइए। तो हुसैन कह रहे हैं बताओ हम पढ़ेंगे, हिफाजत कौन करेगा? जैसे ही कहा हिफाजत तो ज़ुहैर इब्ने कैन सईद है, यही तो कहा ज़ुहैर इब्ने, हम करेंगे। है किसी के बाप में दम जो कहे हुसैन की हिफाजत हम करेंगे? है, लेकिन हुसैन पहचानवा रहे हैं। उन्होंने कहा हम करेंगे हिफाजत। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं बहुत, आप बताइए उस वक्त क्या कहते कि मौला पंजतन पाक की आखिरी कड़ी है, हम तो आपके पीछे जमात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर ये नमाज मिलेगी नहीं। अगर ज़ुहैर इब्ने कैन की तारीख पढ़ेंगे तो अलग मौजू चला जाएगा, सईद की तारीख अलग मौजू चला जाएगा। लेकिन वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे, उन्होंने कहा हम हिफाजत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, ये कहा उन्होंने। वक्त क्या है? वक्त क्या मांग रहा है? आप ये देखिए, मैं जो पहुंचाना चाह रहा हूं कि हम सब ने वजू सब लगे, हम करेंगे जो भी किया तहारत के तरीका। आए इमाम हुसैन खड़े हुए, सारा मजमा पीछे खड़ा हो गया, 2 आगे खड़े हो गए। अब जो खड़े हुए जमात शुरू हो गई। अब जो जमात शुरू हुई उधर तीरों की बारिश शुरू हुई। जब बारिश शुरू हुई ज़ुहैर इब्ने कैन और सईद, इधर हुसैन नमाज पढ़ते पढ़ते हुसैन ने नमाज को सलाम को फेरा, उधर दोनों शेर टकरा करके हुसैन की आगोश में गिरे। इधर गिरे तो बेसाख्ता सवाल किया मौला आपकी नमाज तमाम हो गई? कहा नहीं कहा, तो जो चारों में मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, कहा मौला आपकी नमाज तमाम हो गई। बस जैसे ये कहा तो इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? मैं आपसे ये पूछा हूं बड़े गांव वालों, बताओ क्या कहा इमाम हुसैन ने? बेसाख्ता कहा, ये नहीं कहा हुसैन ने कि मेरी नमाज तमाम हो गई, कहा अल्लाह आपको नमाज गुजारों में शुमार करे। देखिए पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है। क्या कहा? अल्लाह आपको नमाज गुजारों में शुमार करे। वक्त नहीं है मेरे पास, अजीजो वन नमाज गुजारों में शुमार करे। कहा नहीं कहा? वक्त क्या मांग रहा था? हुसैन ने करबला में सिर्फ नमाज नहीं बचाई है, तो हुसैन ने क्यों कहा ये खड़े हो जाओ आगे? तवज्जो चाह रहा हूं, आप तक ये बात आई होंगी। अब तो हमारे यहाँ भी रिसालों में लिखने लगे, मैं इसीलिए यहां तक आपको लेकर के आया है। अजीजो देखा है हुसैन ने किसे? ज़ुहैर इब्ने कैन सईद को खड़ा किया अपने आगे। हुसैन जानते थे एक जमाना आएगा लोग लिखेंगे, कहेंगे अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी, अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी, अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी। मैं 2 को आगे खड़ा करके बतलाए जा रहा हूं कि इमाम के आगे हिफाजत की नीयत से खड़े हो सकते हो, इमामत की नीयत से खड़े नहीं हो सकते।
किसी लंगड़े को खड़ा कर दो, पहचानो ये है हुसैन, वो हुसैन जिसके लिए रसूल ने फरमाया ये मेरा हुसैन है। एक आलिम दीन की मजलिस है, अगर ये 28 रजब नहीं होती तो मैं इल्म पर बोल करके आपको दिखाता, मैं बताता। मुझसे तो बहुत छोटे थे जावेद अली साहब, और बहुत ख्याल रखते थे, मैं टिका करता था उनके पास जब मजलिस पढ़ने कानपुर जाता था। हमारे मदरसे के तालिब इल्म थे अजीजों, बहुत होनहार, नकाबत किया करते थे, निजामत किया करते थे, बड़े अच्छे अशार पढ़ा करते थे। एक जवान बाप, बूढ़े बाप को पुरसा दो, या ज़ईफ माँ को पुरसा दो, या वतन वालों को पुरसा दो, या उस बेवा को पुरसा दो, या छोटे छोटे बच्चों को पुरसा दो, किसको पुरसा दो? अजीजों अंदाजा लगाओ, एक जवानी में एक चांद गुरूब हो गया। अंदाजा, वो जगह जाओ तो याद आते हैं, टोपी लगाए हुए एक आलिम दीन, अंदाजा लगाओ कैसे कहा जाए, कैसे पढ़ा जाए। बाप सामने बैठा हुआ है, खुदा किसी को ये गम ना दे, और औलाद का गम। अंदाजा लगाओ जिस वक्त के अली अकबर आए इमाम के पास, का बाबा हमें भी मरने की इजाजत दीजिए, बाबा हमें शर्म आती है, बाबा सब अंसारो अकरबा शहीद हो गए और हम बैठे हुए हैं, हम आपके बेटे हैं। तो हुसैन जैसा साबिर शाकिर बेटा, मैं तुम्हें क्या इजाजत दूं? जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया है, जाओ उससे इजाजत लो। खुदा अली अकबर उठे, जनाबे ज़ैनब के खेमे में आए और आकर के सर झुका करके बैठ गए। ज़ैनब ने बड़े नाजो न्याम से अली अकबर को परवान चढ़ाया। रिवायतों में ये मिलता है कि अली अकबर जब मदीने में निकला करते थे तो नजर हो जाती थी, चेहरे पर नकाब जनाबे ज़ैनब ने डाल दी थी कि अली अकबर ऐसे ना निकलना। अजीजों आकर के खामोश, अली अकबर की खामोशी को देखा तो जनाबे ज़ैनब आकर के, मेरे लाल तू खामोश क्यों है? मैंने ओनो मोहम्मद को तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, तेरी खामोशी नहीं बर्दाश्त होती। कब भी अम्मा बाबा मरने की इजाजत नहीं देते। तो बेसाख्ता कहा अली अकबर, हमने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था। जैसे ये कहा, अजीजों मैं बहुत खुल करके अम्मा साहिब पढ़ रहा हूँ, जैसे ये कहा तो अली अकबर ने कहा, फूफी अम्मा अगर रोजे महशर दादी अम्मा ने सवाल कर लिया, ज़ैनब तुझे तेरा अली अकबर प्यारा था या मेरा हुसैन? बस इतना जुमला था। तो रिवायत कहती है जनाब ज़ैनब ने कहा, जाओ अपनी माँ से इजाजत लो, खुदा आपको कोई गम ना दे, आपके जवान गोदियां आबाद रहें, आपके जवान सलामत रहें, आपका साया आपके जवानों के ऊपर कायम रहे। अंदाजा लगाओ, जैसे ये कहा तो फिर अली अकबर उस खेमे में गए जिसमें माँ थी उम्मे लैला, जाकर के बैठे थे। पूछा बेटा कैसे आए हो? तो उनका मादरे गिरामी बाबा मरने की इजाजत नहीं देते, बस यही कहा। तो कहा बेटा हमने तो बड़े नाजो न्याम से पाला था। अली अकबर तुम्हारी बहन सुगरा ने कहा कि अली अकबर को मुझे लेने के लिए भेज देना। अली अकबर ने कहा मादरे गिरामी अगर दादी अम्मा ने पूछ लिया आपको कौन प्यारा है, बस ये कहना था। तो मक्तल में है कि जनाबे लैला ने एक चटाई बिछाई का बेटा इस पर बैठो, और लैला खेमों में निकल गई। आओ बीबियों मेरा चांद मुझसे रुखसत हो रहा है, आओ बीबियों। सब उस खेमे में जमा हो गई जिसमें जनाबे अली अकबर, एक जवान के इसाले सवाब की मजलिस है, एक बाप बैठा हुआ है। अजीजों जैसे ही जमा हुई, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि खेमों में चीखों पुकार की आवाजें बुलंद हो रही थी। कहता है मैंने किसी को ऐसे रुखसत होते हुए नहीं देखा जैसे अली अकबर खेमे से रुखसत हो रहे थे। कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे भरे हुए घर से किसी जवान का लाशा निकल रहा हो। अली अकबर जब खेमे से निकलना चाहते थे तो बीबियां खेमे में खींच लिया करती थी और कहती अली अकबर मक्तल में ना जा, जो भी अभी तक गया वापस नहीं आया। अजीजों मक्तल में है, हमीद कहता है एक मर्तबा तेजी से अली अकबर खेमे से निकले। अब जो निकले तो कहा बीबियां अली अकबर से चिपटी हुई, कोई बाजू पकड़े हुए, कोई शाना पकड़े हुए, कोई अली अकबर के गले में बाहें डाले हुए, कोई पेशानी का बोसा ले रही थी। हमीद कहता मैंने 4 साल की बच्ची को देखा जो अली अकबर के दामन से लिपटी हुई थी। भैया मक्तल में ना जा, चचा अब्बास गए अभी तक वापस नहीं आए। अजीजों
अली अकबर अपने बाबा के सामने आकर के खड़े हुए, अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मक्तल की तरफ गए। हर बाप की तमन्ना होती है, हर बाप की आरजू होती है। मैंने मक्तल में पढ़ा है कि जब अली अकबर मक्तल की तरफ गए तो हुसैन खड़े हुए और खड़े होकर के नारे तकबीर भेजी, और नारे तकबीर भेज करके बुलंदी पर खड़े हुए। नारे तकबीर की आवाज खेमे में गई तो उम्मे लैला जनाब लैला ने फौरन आवाज दी, फिजा जरा तेरे खेमा पर खड़ी हो जा, हुसैन का चेहरा देखती रहे, जैसे चेहरे का रंग बदलता रहे मुझे बताती रहना, इसलिए कि बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। फिजा दए खेमा पर खड़ी हुई, लैला सैयदा की बहू अपने खेमे में बैठी हुई। अली अकबर ने बड़ा कामयाब हमला किया, हुसैन ने नारा तकबीर भेजी, चेहरे का रंग सुर्ख हुआ तो जनाब फिजा ने कहा लैला मुबारक हो। अली अकबर ने कामयाब हमला किया। हुसैन जब तकबीर भेजते थे लैला को मुबारकबाद दी जाती थी। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग जर्द पड़ना शुरू हुआ, बस जैसे ही पड़ा तो फौरन फिजा ने कहा लैला तेरा बच्चे की खैर हो, इसलिए कि हुसैन का चेहरे का रंग बदल रहा है, जर्द पड़ रहा है। इधर हुसैन के कानों से फिजा की आवाज टकराई तो बेसाख्ता का फिजा लैला से कहो अली अकबर के हक में दुआ करे, माँ की दुआ बेटे के हक में जल्द मुस्तजाब होती है। लैला ने मुसल्ला बिछा दिया, बीबियों को जमा किया, नमाज अदा की, यूसुफ से याकूब को मिलाने वाले मेरे बेटे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अली अकबर वापस आए। अजीजो है किसी बाप के दिल में वो सीना है, वो जिगर जो हुसैन के दिल में सीने में था। आए, आकर के देखा कि बाबा अला तश, प्यास मारे डालती है। मैंने मक्तल में रिवायत पढ़ी है कि अली अकबर ने कभी जिंदगी में हुसैन से कुछ नहीं मांगा, जब भी मांगा अपनी फूफी ज़ैनब से मांगा या अपने चचा बास से तलब किया। पहली मर्तबा अली अकबर जैसा शहजादा हुसैन जैसे साबिर शाकिर के सामने खड़ा हुआ है, साकिए कौसर का बेटा खड़ा हुआ है, साकिए कौसर का पोता सामने है। बाबा अला तश, प्यास मारे डालती है। ए बाबा अगर एक कूजा पानी का मिल जाता, इस फौज जफाकार को उसके जुल्म का मजा चखा देता, तो जानते हो हुसैन ने क्या जवाब दिया? अली अकबर पानी होता तो सकीना खेमों में प्यासी ना रहती। मैं बहुत ठहर करके पढ़ रहा हूँ अजीजों, पानी होता तुम्हारा चचा प्यासा शहीद नहीं होता। और ये कहकर के जुमला का बेटा हो सके तुम अपनी जबान हमारे दहन में दे दो, हो सके कुछ तस्कीन मिल जाए। बस जैसे ये कहा अली अकबर ने अपने बाप के दहन में जबान दी। अब जो जबान दी तड़प करके निकाल ली। कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे मालूम देते हैं। हुसैन की प्यास का अंदाजा या तो हुसैन की प्यास खुदा जानता था या हुसैन जानते थे, या फिर जवान बेटा अली अकबर। हुसैन ने एक अंगुष्ठी मुबारक को उतारा और कहा लो बेटा इसे दहन में रख लो, शायद कुछ तस्कीन मिल जाए। अजीजो जावेद अली के बाप मोहम्मद अली सामने बैठे हुए हैं। जाओ बेटा। अब जो अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, अब जो कत्ल मक्तल की तरफ चले, हुसैन जैसा साबिर शाकिर अब जो जा रहा है जवान बेटा, तो हुसैन अपने आप को रोक ना सके। अजीजो अली अकबर के पीछे पीछे चलना शुरू किया। चलते चलते अली अकबर के कानों में किसी के गिरने की आवाज आई। पलट करके देखा, खुदा किसी बेटे को वो मंजर न दिखाए। देखा बूढ़ा बाप खा के करबला पर गिरता हुआ आ रहा है। ए अली अकबर मुंह मुंह करके मुझे देख ले, ए अली अकबर मुंह मुंह करके मुझे देख। हुसैन जैसा साबिर शाकिर है। अली अकबर घोड़े से उतरे। कहा बाबा आप तो रुखसत कर चुके, कयामत का जुमला कहा, रुखसत कर चुके, आप पीछे क्यों और किस लिए आ रहे हैं? तो बेसाख्ता कहा अली अकबर अगर साहिब औलाद होते तब अंदाजा लगाते कि बूढ़े बाप के दिल में जवान बेटे का कितनी मोहब्बत होती है। का बाबा पीछे ना आइए, मैं तमाम मसाइल नहीं पढ़ूंगा अजीजों। का बाबा आगे ना बढ़िएगा, खुदा हाफिज। अली अकबर मक्तल में चले गए। हुसैन खां के करबला पकड़ करके बैठ गए। लड़ते लड़ते जो कानों में आवाज आई, बाबा आप पर हमारा सलाम, मक्तल में है हुसैन
بیٹا آواز دو, تمہارے مرنے سے میرے آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. آواز کے سہارے حسین پہنچے. اب جو پہنچے کہا بیٹا خیریت؟ کہا بابا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا, بابا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا تمہاری ماں نے فرمایا ہے. کہا کوئی وصیت؟ کہ بابا 28 رجب گزری ہے. کہ بابا میں جب مدینے سے چلا تھا, بہن کی محبت, تو میں صغرا سے وعدہ کر کے چلا تھا صغرا تجھے لینے کے لیے آؤں گا. میں صغرا کو لینے کے لیے نہیں جا سکا. بابا مجھے صغرا کی زیارت کرا دو. حسین نے انگشت مبارک فضا میں بلند کی. بیٹا دیکھو. کہ بابا نظر نہیں آتی. حجرے میں دیکھو نظر نہیں آتی. بابا سینے خانہ میں دیکھو نظر نہیں آتی. بابا کا ڈیوڑی پر دیکھ. کہ بابا ہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. بابا جو زمین پر علی اکبر لکھ رہی ہے, پہچان بیٹا پہچان. بابا بس جیسے یہ کہا مکر میں ہے حسین رونے لگے. اور اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا, بچن جملے ہیں آپ کی عبادت تمام. علی اکبر اپنی باہیں ہمارے گلے میں ڈال دو. بوڑھا باپ ہے, عزیز 57 برس کا. حسین گلے میں باہیں ڈالی علی اکبر نے. ایک ہاتھ علی اکبر کی گردن کے نیچے, دوسرا پیروں کے نیچے, ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھا. میری رانی صلی اللہ مقامہ نے منظر کشی کی ہے اور یہ کہا مشکل کشا علی میرے حاجت روا علی, کریل جوان کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی. یہ لے کر کے چلے. کچھ دور چلے تھے, علی اکبر کی باہوں نے جواب دے دیا. خاک کربلا پر علی اکبر گر گئے. حسین نے کہا بیٹا ہم نے آپ سے کہا اپنی باہیں ہمارے گلے میں ڈال دو. کہ بابا سینے میں برچھی کی یعنی بڑی تکلیف دے رہی ہے. بس جیسے یہ کہا حسین نے علی اکبر کو لٹالا, گھٹنا توڑ کر خاک کربلا پر بیٹھ گئے. ہاتھ سینے سے ہٹایا. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے بیٹے کے سینے کا دیکھا. اب جو منظر دیکھا, سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹی ہوئی ہے. حسین نے آستینوں کو پلٹا, زخم میں ہاتھ کو ڈالا. بسم اللہ ہے و باللہ ہے و علی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے برچھی کی یعنی کو کھینچا. جوان کا کلیجہ کھچایا. جوان علی اکبر بوڑھے باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑنے لگا. عزیزو حسین نے لاشا اٹھانا چاہا, اب لاشا نہیں اٹھتا. فرات کا رخ کیا. عباس تم تو سوتے ہو دریا پر چین سے, اکبر کی لاش اٹھ نہیں سکتی حسین سے. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بچے لاشا لے گئے. واہ علی اکبرہ, واہ مظلومہ, اللہ لعنت اللہ علیہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جاوید علی ابن محمد علی کی روح ارسال فرما.